السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ رضا بیٹا کتنی بار کہا ہے کہ رات 12 بجے تک نہ پڑھا کرو، نظر پر اثر پڑتا ہے۔ رضا کی ماں اس کے کمرے کی لائٹ آن دیکھ کر اس طرف چلی آئی۔ جی امی، بس آخری حصہ رہ گیا ہے، اس نے کتاب پر نظریں جمائے ہوئے کہا۔ ابھی سے تمہارا یہ حال ہے تو امتحان میں تو تم سونا چھوڑ دو گی۔ وہ اس کی اسٹڈی ٹیبل تک آ گئی۔ اس نے جٹ سے کتاب بند کر کے دراز میں ڈال کر اسے بند کر دیا۔ لیجئے، میں سونے لگی ہوں، پڑھائی چھوڑ دی، اب خوش ہیں آپ؟ وہ ٹیبل سے اٹھی تو اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی خاصی دیر سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے انگڑائی لی، کمر بھی بتا رہی تھی کہ وہ بھی آرام چاہتی ہے۔ وہ بستر کی طرف چل پڑی۔ اس کی امی کمرہ سمیٹنے لگی۔ دیکھو تو کیسے بکھرا ہوا ہے تمہارا کمرہ، کبھی کتابوں سے نکل کر اس پر بھی نظر ڈال لیا کرو۔ وہ چیزیں سمیٹے جا رہی تھی اور ساتھ میں بول بھی رہی تھی، امی اب آپ بھی جا کر آرام کر لیں، کل سے پکا میں سب کچھ اٹھا دوں گی۔ وہ بولی اور ان کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ اچھا چلو اب آرام کرو، صبح کالج بھی جانا ہے۔ اور وہ اس کا گال تھپا کر بولی۔ جی۔ اس نے سعادت مندی سے سر ہلایا اور بستر پر لیٹ گئی۔ انہوں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور کمرے کی لائٹ بجھانے لگی تو انہیں یاد آیا کہ ردا کی وہ بات کہ اماں لائٹ آن رہتے دے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے اسے سونے کی تائید کی اور دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ ان کی جاتے ہی ردا نے دراز سے ایک کتاب نکال کر دوبارہ پڑھنی شروع کر دی۔ اس کا نام تھا ارواح سے ملاقات کا آسان طریقہ، یعنی روحوں سے ملاقات کا طریقہ۔ ردا اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی جو انہیں بہت پیاری تھی، اور شادی کے 10 سال کے بعد اس نے ان کے گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ اس کے والد نے اسی شام باقاعدہ طور پر دیسی گھی کی مٹھائیاں بنا کر پورے محلے میں بانٹی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اولاد کتنے جتن اور منتوں سے حاصل ہوئی ہے، اور اسرار صاحب کس کس سے مدد مانگنی پڑی تھی۔ اب تو بس وہ تھی اور اس کے والد۔ ان کی زندگی میں اس کے دم سے تمام رونقیں تھیں۔ جب وہ چھوٹی سی تھی تو روزانہ وہ آفس سے واپسی پر اس کے لیے اس کی پسند کی کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ضرور لے کر آتے تھے۔ کبھی کوئی کھلونا، کبھی کوئی کتاب، تو کبھی کوئی گڑیا۔ وقت گزرتا گیا اور ردا کالج میں جا پہنچی۔ اس میں بچپن سے ایک عجیب خوبی تھی، وہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھ سکتی تھی جو دوسری دنیا کے باسی تھے۔ بچپن میں تو اسے بہت ڈر لگتا تھا اور وہ چونک جاتی تھی، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی اسے اس کی عادت ہوتی چلی گئی۔ کسی فوتگی میں کبھی جانا ہوتا تو اسے گھر میں آئی دوسری مخلوق کے ساتھ ساتھ اس انسان کی روح بھی نظر آتی جو مر چکا ہوتا۔ اس کے ساتھ اسے سیاہ لباس میں کئی مخلوق اور فرشتے نظر آتے، یا کسی وقت قبرستان سے کے قریب سے گزرتی تو مختلف قبروں پر بیٹھی ہوئی مخلوقات نظر آتی۔ وہ بہت ڈر سی جاتی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ اس نے ان سے ڈرنا چھوڑ دیا اور اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ پھر کالج میں اس کی ایک دوست بن گئی۔ وہ بڑی عجیب سی لڑکی تھی، ہمیشہ ایک ہاتھ میں ایک نیلے رنگ کی انگوٹھی پہنی ہوتی تھی اس نے، اور اسے کبھی اتارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس نے ردا کو اس طرح کی مخلوقات میں دلچسپی دیکھی تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی۔ اسے بھی تمام باتوں میں دلچسپی تھی۔ وہ ردا کو عجیب عجیب سی کتابیں لا کر دیتی۔ انہیں پڑھ کر ردا کو ایسی باتوں میں مزہ اور دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ جلد ہی وہ دونوں کافی گہری دوست بن گئی۔ اس لڑکی کا نام سحر تھا۔ ردا سحر بہت گہری دوست بن گئی۔ اس نے کبھی اپنے گھر والوں کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کون ہے، وہ کہاں رہتے ہیں اور اس کا گھر کدھر ہے اور کس کے ساتھ آتی ہے۔ وہ ہمیشہ پہلے سے کالج میں موجود ہوتی تھی۔ ردا جب بھی اس کے ساتھ ہوتی بہت پرسکون رہتی۔ جو ہی وہ سحر سے الگ ہوتی عجیب سی بے چینی اس کے دل و دماغ میں پھیل جاتی۔ اس کا دل کرتا کہ بس وہ ہر وقت اس کے ساتھ رہے۔ عجیب سی کشش تھی سحر میں۔ دن گزرتے گئے، سحر اس کی دلچسپی کو اور بڑھاتی گئی۔ آخر ایک دن اس کو ایسا حل مل گیا جس کی اسے کافی عرصے سے تلاش تھی۔ اس کتاب میں روحوں سے بات کرنے، ان سے ملنے کا طریقہ درج تھا۔
مگر اس کے لیے اسے ایک اور فرد کی ضرورت تھی، اور وہ کمی سحر نے پوری کر دی۔ سحر نے اس کی بات پوری کر دی۔ اس رات چاند کو گرہن لگنا تھا۔ سحر شام میں ہی اس سے ملنے آئی اور مشترکہ پڑھائی کرنے کے بہانے ردا کے گھر ہی رک گئی۔ اس کی والدہ بھی خوش ہو گئی کہ اس بہانے اس کا ذہن بدل جائے گا۔ رات ہوئی تو دونوں نے کھانا ساتھ ہی کھایا اور چاند کو گرہن لگنے کا انتظار کرنے لگے۔ رات ہوئی تو دونوں چاند کو گرہن لگنے کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً 1 بج چکا تھا۔ چاند اپنی پوری آفتاب سے چمک رہا تھا۔ دونوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی روشنی مدھم ہونا شروع ہو گئی۔ ردا اونگ رہی تھی کہ سحر نے اسے کونی مار کر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے اوپر دیکھا، چاند آدھا چھپ چکا تھا۔ سحر نے اپنے پرس کی جیب میں سے ایک چاک نکالا اور کمرے میں بچھا ہوا ردا کا بیڈ اٹھا دیا۔ وہاں اس نے 6 پہلوؤں کا ایک ستارہ بنایا اور اس کے ہر کونے پر ایک موم بتی جلا کر رکھ دی اور اثر سے چھپا لیا۔ اس کے پاس ایک عجیب سی زبان میں لکھی ہوئی کتاب بھی تھی۔ وہ جیسے ہی اس کتاب کو پڑھنا شروع ہوئی، دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ ردا نے گھبرا کر سحر کی طرف دیکھا۔ سحر نے اپنے منہ پر انگلی رکھی اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ردا حسار سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دونوں نے جلدی سے موم بتیاں بجھا کے بیڈ کو اپنی جگہ بچھا دیا اور ایسے منہ بنا لیا جیسے دونوں پڑھتے ہوئے سو گئی تھی۔ ردا نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے اس کے والد کھڑے تھے۔ ردا، بیٹا اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں تم نے؟ وہ پوچھنے لگے۔ ردا چونک گئی اور سحر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی سحر بول پڑی۔ انکل، وہ ردا پڑھتے ہوئے سو گئی تھی اور میں واش روم میں تھی تو مجھے تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ سوری انکل۔ ردا نے زور سے سر ہلایا۔ جی ابو، جی جی بالکل، میں سو گئی تھی۔ تو بیٹا کیا ضرورت ہے اتنا جاگنے کی؟ وہ بولے بس کرو اور آپ تم لوگ سو جاؤ، صبح اٹھنا بھی ہے۔ اور وہ واپس جانے کے لیے مڑے، پھر پلٹ کر بولے اپنا خیال رکھو بیٹا، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، اور ہاں باہر مت نکلنا، چاند کو گرہن لگا ہے اور اس کے دل و دماغ پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ واپس چلے گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف فاتحانہ انداز سے دیکھا اور اندر جا کر دروازہ پھر سے بند کر لیا۔ دروازہ بند کرتے ہی سحر کے حلق سے ہنسی کا پھوارا نکلا۔ ردا، تمہارا منہ دیکھنے لائق تھا۔ اگر تم اپنے ابو سے اتنی ڈرتی ہو تو کسی روح کے ساتھ کیسے بات کرو گی؟ روح کا سامنا کیسے کر پاؤ گی تم؟ میں نے تمہاری مدد کرنی والی تھی۔ وہ بیڈ کے کونے پر ٹک گئی۔ ارے نہیں نہیں، وہ تو اچانک ابو جی آ گئے تھے نا، تو اس لیے چونک گئی، ورنہ میں تو ڈرتی نہیں ہوں۔ ویسے بات سنو، ردا نے سحر سے پوچھا، تمہارے امی ابو نہیں منع نہیں کرتے تمہیں ایسے کاموں سے؟ نہیں تو، وہ بولی، ویسے تو مجھے یہ سب کتابیں لا کر دیتی ہو۔ وہ پراسرار مسکراہٹ لبوں پر سجائے ردا کو دیکھتے ہوئے بولی، اچھا۔ اس نے سرسری سے انداز میں اس کو دیکھا اور کندھے چکائے۔ خیر چلو اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگی۔ پہلے تم اس ہزار میں بیٹھو گی، میں ایک عمل کروں گی، پھر پورے 3 دن بعد منگل کے روز سورج نکلنے سے پہلے تمہیں ایک قتل کرنا ہوگا۔ کیا؟ کیا کہا؟ ردا کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ قتل؟ اس نے حیرت سے سحر کی طرف دیکھا۔ اس نے اسی انداز سے سر ہلایا۔ ہاں، گویا قتل کسی مکھی کا ہو۔ نہ بابا نہ، میں نے تو آج تک کسی چونٹی کو نہیں مارا، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں قتل کروں گی؟ ردا زور زور سے نفی میں سر ہلاتی ہوئی بولی۔ سحر، میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ سوری بابا۔ کیوں نہیں کر سکتی تم؟ کرنا تو پڑے گا تمہیں۔ ایک چھوٹے سے ننھے سے بچے کا قتل؟ وہ اسی اطمینان سے بولی۔ پر کیوں؟ ردا نے پوچھا۔ کیا اور کوئی راستہ نہیں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ایک چھوٹے بچے کا دل ہی ان کو تمہاری طرف راغب کر سکتا ہے۔
ان ارواح کو جن سے تم ملنا چاہتی ہو۔ وہ خوش ہو کر تمہیں اپنا روپ دکھا دیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی انعام بھی دے دے۔ ردا سوچنے لگی، دیکھو آج کی رات تو گزر گئی، اب اماواس کی رات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ سحر نے کہا، تب تک کسی بچے کا انتظام کر لو تم۔ پھر وہ بستر پر لیٹتے ہوئے بولی، آج کی رات تو گزر ہی جانی ہے، اب سو ہی جاؤ۔ ردا نے مایوس نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو چکی تھی اور سحر رات کی تاریکی میں غائب ہو چکی تھی۔ صبح ردا کی آنکھ کھلی تو ساحر غائب تھی۔ 9 بج چکے تھے۔ اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ ردا بی بی تو گئی کام سے۔ اس نے جلدی جلدی منہ دھویا۔ امی سحر چلی گئی؟ اس نے پوچھا۔ پتہ نہیں بیٹا، مجھے جاتے ہوئے نظر نہیں آئی، نہ ہی ناشتے پر آئی، لگتا ہے جلدی چلی گئی، شاید کوئی کلاس تھی۔ کلاس کا سن کر اسے یاد آیا آج اس کا اردو کا ٹیسٹ بھی تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی، ناشتے کے نام پر ایک جیم لگا ہوا سلائس اٹھا کر باہر بھاگی۔ اس کی امی بلاتی رہ گئی۔ ردا کالج میں پہنچی تو سحر پہلے سے موجود تھی۔ ارے تم کب آئی؟ ردا نے پوچھا۔ بس ابھی ابھی، سحر نے کہا۔ اچھا وہ سب چھوڑو، بتاؤ کہ رات والی بات یاد ہے نا؟ کیا سوچا پھر؟ ردا ایک قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے یہ سب غلط لگ رہا ہے سحر، میں یہ ظلم نہیں کر سکتی۔ میں کسی کے بچے کو کیسے مار سکتی ہوں؟ خاموش۔ سحر نے ادھر ادھر دیکھا۔ ذرا آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ کیا بے وقوفانہ حرکتیں کر رہی ہو؟ ارے یہ کوئی گناہ نہیں، اس کی موت ایسے ہی لکھی ہوگی نا۔ وہ بولی، تم یہ سب چھوڑو، پرسوں منگل ہے اور بدھ کی رات ہے اور اماواس کی رات ہے، 2 دن کا وقت ہے، کچھ کر لو۔ پھر وہ کلاس کی طرف بڑھی۔ اور کوئی فیصلہ کرو تو مجھے بتانا ضرور، تب تک بائے بائے۔ وہ اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی اور ردا کھلے منہ سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آج دوسرا دن تھا۔ سحر نے اسے بیچ کوئی بات نہیں کی اور ردا کو لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اسے سحر کی بہت کمی محسوس ہو رہی تھی۔ رات ہوئی تو نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ کھڑکی کے پاس آ گئی، سوچنے لگی کہ کیا کروں۔ اس نے باہر ناگاہ ڈالی۔ ساتھ والے گھر کے صحن میں کوئی چادر پوش بیٹھا تھا، سفید چادر سے سر سے پاؤں تک ڈھکا ہوا تھا۔ ردا نے غور سے دیکھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون ہے، مگر جو بھی تھا وہ اس سے بالکل خوف نہیں کھا رہی تھی۔ وہ چادر پوش اٹھا اور آہستہ آہستہ فضا میں تیرتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ ردا کو خوف سا محسوس ہونے لگا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ یہ سب دیکھتی تو تھی مگر کبھی کوئی آس پاس اس کے نہیں آیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا۔ سحر کے لیے کچھ سوچو، مان جاؤ مان جاؤ۔ اس کی آواز جیسے کسی پرانی لکڑی کی طرح چٹکی ہوئی تھی، مگر پتہ نہیں کیا تھا کہ ردا جیسے ہی ٹرانس میں آ گئی۔ میں یہ کام کروں گی، میں کروں گی یہ قتل، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے سحر کا نمبر ملایا۔ ہیلو سحر، میں تیار ہوں۔ گڈ۔ دوسری جانب سے سرور میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ کل رات 1 بجے تمہارے گھر سے کچھ دور ایک پرانی حویلی کی عمارت موجود ہے، میں وہیں تمہارا انتظار کروں گی۔ تم نے ایک 7 سال سے کم عمر کے لڑکے کو لانا ہے، سحر نے کہا، مگر اب سحر کی آواز بدلی ہوئی تھی، جیسے وہ سحر نہ ہو، کوئی اور ہو، جیسے کوئی اور مخلوق ہو، کوئی اور عفت ہو، یا شاید کوئی ڈائن ہو۔ کال منقطع ہو گئی۔ سحر نے ایک پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ ردا کے بارے میں سوچا۔ بیچاری ردا میرے لیے قتل تک کرے گی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ میں ڈین ہوں
اور ڈین کا دل جس پر آ جائے اسے ساتھ لیے بنا نہیں جاتی، اور مجھے ریتا پسند آ گئی ہے، اور وہ دل بھی جو وہ لانے والی ہے۔ اس کے باپ کا وعدہ پورا ہوگا، اب اس کی واپسی ہے میری دنیا میں، میری محفل میں۔ اس نے خوشی سے بھرپور ایک کرخت چیخ ماری۔ دوسری طرف ردا اس ٹرانس کی کیفیت میں بستر پر دراز ہو گئی۔ وہ جاگتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اگلے دن جب وہ ہوش میں آئی تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا اور آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ رات والا واقعہ اس کے دماغ میں فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ بہت پریشان تھی۔ اس نے بیدلی سے ناشتہ کیا اور اپنی امی سے بخار کا بہانہ بنا کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر تک وہ سوچتی رہی، پھر اس نے سحر کا نمبر ملایا۔ ہیلو سحر، میرا مطلب ہے کہ یہ سب میں کیسے کروں گی اکیلے؟ کیا تم میری مدد کرو گی؟ او ہو ردا، تم بھی نا۔ چلو تم ایسا کرو کہ وہ بچہ یہاں لے آؤ، باقی کا کام میرا ہے۔ تم ڈر رہی ہو تو اس کا خون نہیں بہے گا، ہم بچا لیں گے، سحر نے تسلی دی۔ اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتی ہوں۔ ردا نے یہ سن کر کال بند کر دی۔ کالج سے واپسی پر بے ہوشی کی دوا خرید کر لے آئی اور اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ کرنا ایسا ہوا کہ اتفاق سے اسی روز ردا کے ہمسائوں کے گھر کچھ مہمان آئے۔ ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے۔ ایک 7-8 سال کا بچہ تھا جبکہ ایک 3 سال کا بچہ۔ ردا تو پہلے سے ہی تلاش میں تھی۔ اس نے دیکھا شام کے وقت دونوں بچے اکیلے ہی فٹ بال کے ساتھ کھیل رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ ایک سیاہ لباس میں ایک عورت بھی تھی۔ وہ کون تھی؟ یہ صرف ردا کو نظر آ رہی تھی۔ اس روز اس کی امی بھی کچھ بیمار تھی۔ اس نے موقع دیکھ کر گلی میں جھانکا۔ کوئی بھی نہیں تھا گلی میں اس وقت۔ اس چھوٹے بچے نے گیند کو کک ماری جو کچھ دور بنے گھڑے میں گر گئی۔ اس کا بڑا بھائی وہ گیند نکالنے کے لیے بھاگا۔ ردا نے فوری دروازہ کھولا اور بھاگ کر اس چھوٹے بچے کو قابو کر لیا۔ وہ بچہ سہم گیا اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ردا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے اٹھا کر اندر لے گئی اور اپنے گھر کا گیٹ بند کر دیا۔ ردا بچے کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی سے حویلی کے کھنڈر کی طرف روانہ تھی۔ راستے میں اسے 1-2 دفعہ ٹھوکر بھی لگی مگر اس کی چال میں سستی نہ آئی۔ اس کا دماغ جیسے کسی نے جکڑ رکھا تھا۔ ردا کی والدہ نے جب اسے وہ بچہ اٹھائے کر جاتے دیکھا تو اس کا دل جیسے کسی نے بھینچ دیا ہو۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے والد اسرار صاحب کو بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ اٹھیں جلدی، اٹھیں، کب تک اس طرح غافل رہیں گے؟ جلدی اٹھیں، ہمیں چلنا ہے۔ وہ ایک دم اٹھے۔ کیا بات ہے؟ خیر ہے نا؟ انہوں نے ردا کی امی سے پوچھا جو جلدی جلدی اپنی چادر اوڑھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کر ان کے پاس جا کھڑے ہوئے۔ کیا بات ہے؟ اتنی بکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ میں نے کہا تھا نا کچھ غلط ہو جائے گا۔ اب دیکھ لے غلط طریقے کا نتیجہ۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ہماری ردا کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی جلدی سے باہر نکلے۔ کس سے خطرہ ہے؟ ان کا دل انجانے خوف سے لرزانے لگا۔ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ ڈین سے خطرہ ہے۔ وہ اسے اپنے قابو میں کر چکی ہے۔ وہ اس پر قبضہ جما چکی ہے اور وہ ساتھ والی سمینا
اس کی بہن کا بچہ بھی ردا کی گود میں تھا۔ کیا؟ وہ حیران رہ گئے۔ کتنا کہا تھا مت لے کالے علم کا سہارا، مت لیں کالے جادو کا سہارا، اولاد اللہ دینے والا ہے، مگر آپ نے نہیں سنی۔ لوگوں کی شادیوں کو کئی سال گزر جانے کے بعد بھی امید ہوتی ہے، اور آپ نے 5 سالوں میں ہی ہار مان لی۔ انہوں نے گیٹ لاک کیا اور ان کے ہاتھ پکڑ کر تیزی سے خنڈر کی طرف چلنے لگی۔ اسرار صاحب ماضی میں کھو گئے۔ پتہ نہیں میں اپنی اولاد کا سکھ دیکھ سکوں گا بھی کہ نہیں۔ اسرار صاحب نے اپنی بیوی سے کہا، 5 سال ہونے کو آئے ہیں مگر ابھی تک اولاد نہیں ہے۔ فکر نہ کرے، اللہ سننے والوں کو ساتھ ہے۔ ان کی بیگم نے سمجھایا۔ ان کی بات سن کر وہ دلی سے کام پر چلے گئے۔ ان کا یہی معمول تھا۔ کسی کی گود میں کوئی بچہ دیکھتے تو حسرت سے ان کے دل میں پیدا ہو جاتی۔ ایک شام کو جب وہ واپس آئے تو خلاف توقع ان کا موڈ بہت اچھا تھا۔ رات کو کھانے کے بعد انہوں نے پوچھا تو وہ بتانے لگے کہ انہیں ایک عامل کا پتہ چلا ہے۔ وہ پیسے نہیں لیتے مگر کام ہو جاتے ہیں۔ کون سا کام؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے ان سے پوچھا، ٹائم لیا ہے ان سے، انشاءاللہ ہم بھی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ان کے چہرے سے چھلکتی روشنی دیکھی۔ وہ کچھ نہیں بول سکی۔ اس عمل نے ان کو ایک تعویذ دیا اور کہا کہ یہ ایک رسکی کام ہے اور اس کام میں ایک ڈائن ان کی مدد کرے گی، مگر ایک مقررہ وقت کے بعد وہ اس کام کا بدلہ لے گی۔ کیسا بدلہ؟ اسرار صاحب نے پوچھا۔ وہ بدلہ یہ ہے کہ 20 سال کے بعد وہ تمہاری اولاد کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ اگر تم نے اس سے اپنی اولاد کو بچانا ہے تو تمہیں اس کی 20 سال تک کی عمر میں شادی کرنی ہوگی، اور اس کی پہلی اولاد میں جو بھی ہوگا وہ اسے دینا ہوگا، اور اس طرح تمہاری اولاد بچ جائے گی۔ مگر ایسا نہ ہوا تو وہ تمہاری اولاد کو لے جائے گی۔ وقت گزرتا گیا اور اسرار صاحب ایک دن ایک بیٹی کے باپ بن گئے۔ وہ اپنی اولاد کو پا کر اپنی خوشی میں ایسے غم ہوئے کہ وہ اس شرط کو بھول گئے جو اس عامل نے بتائی تھی۔ یہاں تک کہ 20 سال گزر گئے۔ ایک مرتبہ وہ اس بات کے توڑ کے لیے عامل کے سے ملنے بھی گئے، مگر وہ تو نہ مل سکا۔ اس کے بیٹے نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ قبل انتقال کر چکے ہیں، اور پھر ردا بھی اس وقت 8 سال کی تھی، مگر اب وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ ڈائن اسے اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ ردا 20 سال کی ہو چکی تھی مگر شادی نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی والدہ کھنڈر تک پہنچ چکی تھی۔ اب ان کی نظریں ردا کی تلاش میں تھی۔ ردا سب سے بے نیاز تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ دروازے کے پاس ہی سحر مل گئی۔ تم اپنے ساتھ اپنی ماں کو بھی لے آئی؟ اس نے غصے سے کہا۔ ردا نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ بچے نے ان کی طرف دیکھا تو بولنے کی کوشش کی، مگر ردا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے اپنی ماں کی متلاشی نظریں نظر آئیں۔ ایک لمحے کو اس کے دل میں ان کی محبت امڑ کر آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ سر جھٹک کر سحر کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اندر جاتے ہی اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ ایک عجیب سی بو بسی ہوئی تھی، کچے گوشت کی بو۔ اسے ایک دم ابکی آئی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سحر اس سے بولی۔ اس کا دل ہول رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے یہاں آ کر غلطی کر دی ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ تم یہ مشروب پیو اور اسے مجھے دے دو۔ اس نے یہ کہتے ہی اس کے ہاتھ سے اس بچی کو لے لیا۔ سحر اس کے پاس جاتے ہی بچہ رونے لگا۔ اتنے میں پچھلی طرف بنی ہوئی کمرے سے ایک سیاہ لباس والی عورت نکل کر آئی۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے اس بچے کو سحر کی گود سے لے لیا۔ بچہ زور زور سے رونے لگا۔
اس عورت نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ سہم کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ عورت اسے بالوں سے پکڑ کر تیزی سے سامنے بنے ہوئے ایک تختے کی طرف لے گئی۔ ردا ردا کو اپنی ماں کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی جا نہیں پا رہی تھی۔ عورت نے اس بچے کو اس تختے پر لٹا دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ وہ درد سے چیخنے لگا اور سحر ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی اس حویلی کے اندر گونجنے لگی۔ اس کی ہنسی کے ساتھ ہی سینکڑوں افراد کی ہنسی کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں۔ بچہ خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ ردا کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ اس نے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ہنسی کی آوازیں چیخوں میں بدل گئیں۔ ردا نے سحر کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا، مگر سحر اپنے حواس میں کہاں تھی؟ وہ تو ایک عجیب خلقت مخلوق میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے کی نرمی سختی میں بدل گئی تھی۔ زبان دو شاخہ ہو گئی تھی جسے وہ بار بار لہرا رہی تھی، ایسی دو شاخہ جیسے سانپ کی ہوتی ہے، اور اس بچے کے چہرے پر اپنی زبان کو پھیر رہی تھی۔ اس کے سر کے بال کسی ناگ کی طرح بل کھا رہے تھے۔ ہاتھوں کے ناخن کسی جنگلی بلی کی طرح بل کھاتے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے جیسے ہی کسی عورت کا گروہ ہو، ہر اندھیرے کونے سے نکل نکل کر اس بچے کے چاروں اطراف میں پھیل گئی تھی۔ ردا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ جلدی سے بچے کی طرف لپکی۔ اسے چھوڑ دو، یہ معصوم ہے۔ تم نے کہا تھا اسے کچھ نہیں ہوگا، اس کا خون نہیں بہے گا۔ ہاں، نہیں بہے گا، بس دل نکالا جائے گا اس کا۔ اس کی آواز میں کسی سانپ کی طرح کی پھنکار تھی۔ جیسے ہی اس نے اس بچے کے دل پر ہاتھ مارنے کی کوشش کی، ردا بھاگ کر سامنے آ گئی۔ مت مارو اسے، یہ کس گناہ کی سزا دے رہی ہو تم؟ یہ تمہارے ماں باپ کے کرموں کا پھل ہے بچی۔ وہ منحوس شکل عورت بولی۔ انہوں نے مجھے میرا قرض نہیں لوٹایا۔ تم مجھے لے جاؤ مگر اسے چھوڑ دو، ردا نے کہا۔ تم تو ویسے ہی میری ملکیت ہو۔ وہ گرگرائی، پھر وہ اس بچے کو چھوڑ کر ردا کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک شرط پر اسے چھوڑوں گی۔ وہ کیا ہے؟ اپنی ماں کو بتاؤ کہ ارواح کی اولاد ہے۔ اپنی ماں کو بتاؤ کہ تم ارواح کی اولاد ہو، روحوں کی اولاد ہو۔ وہ تیرا پوچھا چھوڑ دے، ورنہ تو مرے گی ہی، تیری ماں بھی مر جائے گی۔ نہیں نہیں، ردا نے ہاتھ جوڑ لیے، ان کو کچھ مت کہنا۔ وہ ڈائن زور سے ہنسی۔ اس کے ساتھ ہی باقی خوفناک چہروں والی عورتیں بھی اس کے گرد جمع ہو گئیں اور گھرگھرانے لگی۔ سحر، تم کیا کر رہی ہو؟ تم میری مدد کرو۔ اسرار، اور کتنا صبر کرو گی؟ ان میں سے ایک عورت بولی۔ اس کے چہرے پر عجیب سے جلے ہوئے داغ تھے۔ اس کی دو شاخہ زبان بار بار باہر لہرا رہی تھی۔ بس کچھ دیر اور، مجھے منظور ہے، ریدا نے جیکڑا کر اسے مخاطب کیا۔ مگر مجھے منظور نہیں۔ ردا کے پیچھے سے اس کی ماں کی آواز آئی۔ وہ نہ جانے کب سے وہاں کھڑی تھی اور ساری باتیں سن رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر وہ ڈائنیں اس کے گرد اکٹھی ہو گئی اور زور زور سے چیخنا چلانا شروع ہو گیا۔ مجھے جانے دو امی، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، یہ مجھے جینے نہیں دے گی، ردا نے لرزراتی ہوئی آواز میں کہا۔ مگر ردا، تم میری اقلیتی اولاد ہو، میں کیسے تمہیں جانے دوں؟ وہ بھی رونے لگیں اور ردا بھی رونے لگی۔ مگر امی، میں آپ کی بیٹی کبھی تھی ہی نہیں، میں جس کی اولاد تھی اس کے پاس ہوں۔ میں ایک ڈین کی بیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے منظور ہے۔ تمام ڈائنیں زور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر اسراغ اس بچے کو کھول دیا اور اسے کسی بے جان گڑیا کی طرح اٹھا کر ردا کی ماں کے آگے ڈال دیا۔
وہ جو پہلے ہی خوف سے بے ہوش تھا ایک ہلکی سی آواز سے دوبارہ بے ہوش ہو گیا۔ جیسے ہی ردا کی ماں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا وہ ہوش میں آ گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ اسرار صاحب نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا۔ چلو چلو یہاں سے، ورنہ تم آنے والے لمحات کی تاب نہ لا سکو گی۔ مگر وہ میری بیٹی ہے، میری ردا ان کے چنگل میں ہے، اسے بچاؤ اسرار، وہ میری بیٹی ہے۔ اور وہ زور زور سے دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ چلو یہاں سے چلو۔ اسرار اسے تقریباً گھسیٹ کر باہر لے آیا۔ ردا نے ان کو جاتا دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسروغ ڈائن نے ایک چیخ ماری اور آنا فانا ردا کے سینے پر ہاتھ مار کر کلیجہ باہر نکال لیا، اور ساری حویلی ان ڈائنوں کی چیخوں سے گونجنے لگی۔ وہ ایک دو جھٹکے کھانے کے بعد ساخت ہو گئی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی مگر اس کا سانس رک چکا تھا اور اس کے سینے سے دل نکال لیا تھا۔ اب وہ بالکل حرکت نہیں کر رہی تھی۔ اس کی سانسیں اور آنکھیں پتھریا سی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ردا کی ماں باہر نکلتے ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے حلق سے سسکریاں نکل رہی تھی۔ اسرار صاحب نے ان کو مشکل اٹھایا اور اس بچے کو لیے ہوئے واپسی کے لیے مڑے، خالی ہاتھ اور خالی دل کے ساتھ۔ ان کے پاس ایک بار پھر کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں۔ آج سے 15 سال پہلے انہوں نے غلط طریقے سے اولاد حاصل کی تھی، لیکن اس کا بدلہ دینے کے لیے انہوں نے ایک بار پھر اسی اولاد کو کھو دیا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید کہانیاں، سٹوریاں، ناول سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔